نفرت کے اس پار صبح کے 7:15 بج رہے تھے۔ شہر ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا، مگر ایک جدید 2 منزلہ گھر کے کچن میں ناشتے کی خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ حارث، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی نیچے آؤ، نیچے سے آواز آئی۔ چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ لمبے سیاہ بال، سادہ بلیک ٹی شرٹ، بلو جینز اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی۔ حارث، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ وہ ڈائننگ روم ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ بھابھی، گڈ مارننگ، آؤ ناشتہ کرو۔ اسی وقت ایک باوقار شخصیت ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ وہ تھا ہاشم، حارث کا بڑا بھائی۔ حارث کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ ہاشم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج پھر یونیورسٹی کے بعد سیدھا گھر آ جانا؟ شام کو ایک فیملی ڈنر ہے۔ جی بھائی۔ حارث نے کبھی اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں ٹالی تھی، آخر ماں باپ کے انتقال کے بعد ہاشم ہی تو اس کا سہارا بنا تھا۔ بھابھی نے مسکرا کر اس کی پلیٹ پر میں پراٹھا رکھا۔ اور ہاں، جاتے ہوئے شہریار اور ارہا کو لیتے جانا۔ جی بھابھی۔ دوسری طرف شہریار کے گھر میں ہمیشہ کی طرح ہنگامہ برپا تھا۔ امی، میری گھڑی کہاں ہے؟ شہریار پورے گھر میں آوازیں لگا رہا تھا۔ بیٹا تم اپنی چیزیں خود رکھا کرو۔ اسی دوران سیڑھیاں اترتی ہوئی ایک لڑکی سامنے آئی۔ سفید کرتا، بلو جینز، کندھوں پر تک کھلے بال اور چہرے پر ہلکی سی خوفگی۔ ارہا، صبح صبح پھر ڈرامہ شروع کر دیا؟ میری گھڑی نہیں مل رہی۔ مل جائے گی، لیکن پہلے وہ لمبے بالوں والا آ جائے گا۔ شہریار ہنس پڑا۔ حارث، نام لے لو، اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، ارہا نے منہ بنایا۔ مجھے اس کا نام لینا بھی پسند نہیں۔ آخر کیوں نہ تم ہر وقت حارث حارث کرتے رہتے ہو؟ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہاری بہن نہیں، وہ ہے۔ شہریار نے قہقہہ لگایا۔ پاگل ہو تم! اور اوپر سے اس کے وہ لمبے بال، ایسے لگتا ہے جیسے ہیرو بننے نکلا ہو۔ وہ ہر وقت اتنا خاموش رہتا ہے کہ بندہ ڈر جائے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ تم ایک دن ضرور پچھتاؤ گی اپنی رائے پر۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی گاڑی میں کیوں نہیں جاتے؟ پیٹرول کی بچت۔ شہریار ہنس کر کہتا ہے۔ ارہا نے طنزی انداز میں کہا۔ تینوں باہر نکل گئے۔ حارث گاڑی کے ساتھ کھڑا موبائل دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہریار آگے بیٹھ گیا۔ ارہا بے عادت پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گاڑی چل پڑی۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر ارہا نے ریویو مرر میں حارث کے بال دیکھے بولی، ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ یہ بال کب کٹواؤ گے؟ حارث نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ جب دل کرے گا، یعنی کبھی نہیں۔ شہریار ہنسنے لگا۔ ارہا، صبح صبح شروع نہ ہو، میں تو صرف مشورہ دے رہی ہوں۔ حارث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مشورے کا شکریہ۔ ارہا نے فوراً منہ بنایا۔ دیکھا، ہر وقت ایسے جواب دیتا ہے جیسے بہت ٹھنڈا مزاج ہو۔ یونیورسٹی کا گیٹ طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ گاڑی پارک کر کے تینوں اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف دوستوں کی آوازیں، ہنسی، کلاسز کی گہما گہمی۔ شہریار اور حارث کو اس کے دوست بلا رہے تھے۔ ارہا بھی اپنی کلاس کی طرف جانے لگی۔ اتنے میں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کی کتابیں اچانک زمین پر گر گئیں۔ حارث فوراً جھکا، تمام کتابیں اٹھائی اور مسکرا کر اسے دی۔ احتیاط سے۔ تھینک یو۔ لڑکی خوشی سے چلی گئی۔ یہ سب ارہا نے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً ناک چڑھائی۔ واہ، پہلے دن ہی ہیرو بننے کی کوشش۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارہا، اس نے صرف مدد کی ہے۔ ہاں ہاں، مجھے سب پتہ ہے۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے ارہا کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے نہ صفائی دی، نہ بحث کی، اور یہی خاموشی ارہا کو سب سے زیادہ چبھتی تھی۔ صبح کی پہلی کلاس ختم ہوتے ہی پورے کیمپس میں ایک ہی چرچا تھا۔ آج انٹر ڈپارٹمنٹ فٹ بال فائنل ہے۔ ہر طرف طلباء گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے۔ بینرز لگے ہوئے تھے، میوزک چل رہا تھا، اور یونیورسٹی کا ماحول کسی فیسٹیول سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور ارہا کی طرف دیکھا۔ چلو، میچ شروع ہونے والا ہے۔ ارہا نے بیزاری سے کتاب بند کی۔ مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تمہارے اس عظیم دوست کی تعریفیں سن سن کر میرے کان پک جائیں گے۔ شہریار ہنس پڑا۔ صرف آدھا گھنٹہ، پھر کیفیٹیریا چلیں گے، میری طرف سے ٹریٹ۔ سچ؟ بالکل۔
ٹھیک ہے، لیکن صرف ٹریٹ کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ گراؤنڈ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے فٹ بال ٹیم وارم اپ کر رہی تھی۔ کالی جرسی پہنے، ہاتھوں میں فٹ بال لیے، لمبے بالوں کو ربڑ بینڈ سے باندھے حارث جیسے ہی وہ گراؤنڈ میں آیا، لڑکیوں کے ایک گروپ میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ اوہ حارث آج کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، اس کے بال کتنے سوٹ کرتے ہیں، کاش ایک بار بات ہو جائے۔ یہ سن کر ارہا نے آنکھیں گھما لی۔ ان لوگوں کو کوئی اچھا سا چشمہ گفٹ کرو۔ شہریار اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ تم واقعی حارث کی سب سے بڑی ناقدر ہو، کیوں نہ کوئی تو سچ بولے گا۔ ریفری نے سیٹی بجائی، میچ شروع ہوا۔ حارث پورے فوکس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ نہ شور مچا رہا تھا نہ دکھاوا کر رہا تھا، صرف کھیل، صرف توجہ۔ 10 منٹ بعد مخالف ٹیم کا ایک کھلاڑی گیند لے کر آگے بڑھا، مگر حارث نے بہترین انداز میں بال چھینی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ 1 2 3 کھلاڑیوں کو ڈاش کرتے ہوئے اس نے زبردست شاٹ لگایا، گول! پورا گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا۔ حارث حارث! اس کی ٹیم کے ساتھی دوڑ کر اسے گلے لگانے لگے۔ شہریار خوشی سے اچھل پڑا، یہ ہوا میرا دوست۔ ارہا نے منہ بنایا، قسمت اچھی تھی بس۔ شہریار نے سر پکڑ لیا، تمہارا علاج نہیں۔ میچ ختم ہونے کے بعد حارث پانی پی رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نام آیا، بھابی۔ السلام علیکم بھابی۔ وعلیکم السلام حارث، ایک کام تھا۔ جی؟ میری بہن مانور آج پہلی بار یونیورسٹی آ رہی ہے، اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، ذرا اسے ریسیپشن سے لے آنا، وہ کسی کو نہیں جانتی۔ جی ابھی جاتا ہوں۔ یونیورسٹی کی ریسیپشن کے باہر ایک لڑکی سفید اور آسمانی رنگ کے سوٹ میں کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں فائل، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ۔ یہ تھی مانور۔ السلام علیکم۔ اس نے آواز سن کر مڑ کر دیکھا، سامنے حارث کھڑا تھا۔ حارث بھائی کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ آؤ میں تمہیں ڈپارٹمنٹ دکھا دیتا ہوں۔ دونوں ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ سامنے سے شہریار آ گیا۔ او بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حارث مسکرایا۔ شہریار ملو، یہ مانور ہے، میری بھابھی کی چھوٹی بہن، آج ان کا پہلا دن ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں شہریار ہوں، مانور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہریار نے شرارتی انداز میں کہا، اگر آپ نئی ہیں تو ایک ضروری بات پہلے ہی بتا دوں۔ مانور نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا؟ اس یونیورسٹی میں 2 چیزیں بہت مشہور ہیں، ایک کیفیٹیریا کی چائے اور دوسری حارث کی خاموشی۔ مانور بے اختیار ہنس پڑی۔ حارث نے شہریار کو گھورا، بس بھی کرو، کیوں، میں سچ ہی تو بول رہا ہوں۔ مانور نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے خاموش لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ شہریار نے فوراً جواب دیا، پھر تو آپ کی اور حارث کی دوستی جلد ہو جائے گی، لیکن مجھ سے بھی دوستی رکھ لیجیے گا ورنہ بور ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہیں۔ دونوں ہنس پڑے۔ دور کھڑی ارہا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، واہ بھئی، ابھی آئی ہے اور حارث کے ساتھ گھوم بھی رہی ہے۔ پھر خود ہی سر جھٹک دیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہ جانے کیوں صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ حارث ہمیشہ کی طرح اپنی بلیک SUV شہریار کے گھر کے باہر لا کر روک چکا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، مگر آج شہریار باہر نہیں آیا۔ اس کی جگہ ارہا نکلی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، مگر چہرے پر معمول کی جھنجھلاہٹ کے بجائے ہلکی سی پریشانی تھی۔ حارث نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، شہریار؟ ارہا نے مختصر جواب دیا، رات سے تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ حارث کے چہرے پر تشویش ابھری۔ اب پہلے سے بہتر ہے؟ زیادہ ہے؟ اب پہلے سے بہتر ہے۔
چند لمحے خاموشی رہی۔ ارہا نے پچھلا دروازہ کھولا اور حسب معمول بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حارث نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی، صرف ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی۔ چند منٹ بعد ارہا نے ریویو مرر میں حارث کو دیکھا۔ آج تمہارے دوست کے بغیر کافی خاموشی ہے۔ حارث نے نظر سڑک پر رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، ہاں بس ایک لفظ۔ ارہا نے منہ بنایا، ویسے تم ایک لفظ سے زیادہ بول بھی لیتے ہو، ضرورت ہو تو۔ تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ارہا آہستہ سے بڑبڑائی، عجیب انسان ہے۔ حارث نے سنا مگر حسب عادت خاموش رہا۔ یونیورسٹی پہنچ کر دونوں اپنی اپنی کلاسز میں چلے گئے۔ دوپہر کے قریب حارث اپنی کلاس میں ایک پریزنٹیشن دے رہا تھا کہ اس کا فون مسلسل وائبریٹ ہونے لگا۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے فون دیکھا، حمزہ کالنگ۔ ہاں حمزہ۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، حارث جلدی آ، ارہا کے ڈپارٹمنٹ میں 2 گروپس کی لڑائی ہو گئی ہے، پورا بلاک خالی کروایا جا رہا ہے اور ارہا کہیں نظر نہیں آ رہی۔ حارث کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب نظر نہیں آ رہی؟ ہم نے ہر کلاس دیکھ لی، وہ کہیں نہیں ملی۔ حارث نے فون بند کیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے دوڑ پڑا۔ پورا کوریڈور افراتفری کا منظر پیش کر رہا تھا۔ طلبہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کچھ اساتذہ سب کو باہر نکال رہے تھے۔ دور کہیں زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حارث ایک کلاس روم میں جا کر دیکھنے لگا، ارہا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار آواز دی، ارہا، پھر بھی خاموشی۔ اتنے میں ایک طالب علم بولا، بھائی کچھ لڑکیاں پیچھے والے بلاک کی طرف بھاگی تھیں۔ حارث فوراً اس طرف دوڑ پڑا۔ پچھلے بلاک میں غیر معمولی خاموشی تھی، ٹوٹے ہوئے شیشے، گری ہوئی کرسیوں اور خالی راہداری۔ حارث کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک اسے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس آواز کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں کے نیچے دیوار کے ساتھ کوئی سمٹا ہوا بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ارہا تھی۔ حارث نے دھیرے سے آواز دی، ارہا۔ ارہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چند لمحے حارث کو دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ واقعی آ گیا ہے، اور پھر ارہا کی نظریں جیسے ہی حارث پر ٹھہری، اس کی آنکھوں میں چھپا خوف آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ 1 لمحہ، 2 لمحے، پھر وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور پوری طاقت سے دوڑتی ہوئی حارث کی طرف آئی۔ بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ کہے، اس نے حارث کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حارث، اس کی آواز رند گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ حارث چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب ارہا نے خود اس کے اتنے قریب آنے کا انتخاب کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے بہت آہستگی سے ارہا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارہا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک لڑکے کو زخمی ہوتے دیکھا، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ حارث نے نرم لہجے میں کہا، ادھر دیکھو۔ ارہا نے دھیرے سے آنکھیں اٹھائی، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نہ بہت اونچے تھے، نہ بہت جذباتی، لیکن نہ جانے کیوں ارہا کے دل کو سکون مل گیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی حارث کو پکڑے کھڑی ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سوری، اس نے نظریں جھکا لی۔ حارث نے صرف اتنا کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس نے نہ اس لمحے کا ذکر کیا، نہ کوئی سوال پوچھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ ڈرے ہوئے انسان کو وضاحت نہیں، صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں تیزی سے کوریڈور سے نکلنے لگے۔ راستے میں اوپر لگی ہوئی لکڑی کی ایک ڈھیلی تختی زور سے نیچے گری۔ ارہا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ٹھک! لکڑی کا ایک کنارہ حارث کے سر سے ٹکرایا۔ وہ ایک قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ حارث! ارہا گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔
حارب نے فوراً اپنا ہاتھ سر پر رکھا۔ ہتھیلی پر خون دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے، ایرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ چلو، حارب نے تکلیف چھپاتے ہوئے کہا، پہلے یہاں سے باہر چلتے ہیں۔ لیکن ایرا، اس نے پہلی بار قدرے سخت لہجے میں کہا، یہاں رکنا محفوظ نہیں ہے۔ ایرا خاموش ہو گئی۔ پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے حارب کے قدم کچھ بھاری ہونے لگے تھے۔ ایرا نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آپ بیٹھیں، میں پانی دیتی ہوں۔ حارب نے مختصر سا شکریہ کہا۔ چند منٹ بعد گاڑی یونیورسٹی سے نکل چکی تھی۔ راستے بھر دونوں خاموش رہے۔ آج پہلی بار یہ خاموشی ایرا کو بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار ریویو مرر میں حارب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے بہتا ہوا خون، اور پھر بھی ایک شکایت نہیں۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ ایرا دروازہ کھول کر نیچے اتری، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھے۔ وہ مڑے۔ حارب نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو، اگر آپ نہ آتے۔ اس کی آواز پھر بھر آئی تو شاید میں ابھی بھی وہیں بیٹھ کر رو رہی ہوتی۔ حارب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہمیشہ کی طرح مختصر جواب دیا، اپنا خیال رکھنا۔ بس اتنا کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایرا وہیں کھڑے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا احساس جاگا، وہ احساس جس کا نام وہ ابھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دوسری طرف گاڑی چلاتے ہوئے حارب نے درد سے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، شہریار کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایرا محفوظ ہے، بس یہی کافی ہے۔ حادثے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ حارب یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ کلاس ختم ہوتے ہی شہریار نے اپنا بیگ اٹھایا۔ چلو ایرا، آج حارب کے گھر چلتے ہیں۔ ایرا نے فوراً انکار کر دیا۔ میں کیوں جاؤں؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیوں نہ تم 3 دن سے روز مجھ سے یہی پوچھ رہی ہو کہ حارب آیا یا نہیں، طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ ایرا نے اسے گھورا۔ بہت باتیں بناتے ہو۔ شہریار ہنس دیا۔ چلو، امی نے بھی پھل بھیجے ہیں۔ آخر کار ایرا مان گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ کالی گاڑی حارب کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ دروازہ کھلتے ہی حارب کی بھابھی نے مسکراتے ہوئے دونوں کا استقبال کیا۔ ارے شہریار، آؤ بیٹا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے محبت سے ایرا کو بھی گلے لگایا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی ایرا کی نظریں بے اختیار سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئی۔ حارب اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ بھابھی نے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ سر کی چوٹ اب کافی بہتر ہے، بس ڈاکٹرز نے چند دن آرام کا کہا ہے۔ ایرا نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ اسی وقت اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ حارب آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سادہ سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ پہلے کی طرح پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہریار فوراً اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیسا ہے بھائی؟ اب بہتر ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ حارب کی نظر ایک لمحے کے لیے ایرا پر پڑی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، نہ کوئی طنز، نہ کوئی شکایت، صرف خاموشی۔ کچھ دیر کے بعد شہریار کو ہاشم بھائی اپنے آفس کا نیا پروجیکٹ دکھانے کے لیے لے گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف حارب اور ایرا رہ گئے۔ خاموشی جسے توڑنے کی ہمت دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی۔ آخر کار ایرا نے آہستہ سے کہا، سر، چوٹ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ مختصر جواب، حسب معمول۔ ایرا نے گہرا سانس لیا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں چوٹ نہ لگتی، وہ رک گئی، تو شاید۔ حارب نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی۔ ایرا، وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو۔ لیکن تم محفوظ تھی، بس میرے لیے یہی کافی تھا۔ یہ کہہ کر حارب خاموش ہو گیا۔ ایرا کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا
جسے وہ ہر وقت برا بھلا کہتی تھی، اور آج وہی اس کا قصور بھی اپنے سر نہیں لے آنے دے رہا تھا۔ اسی لمحے ارہا نے دھیرے سے کہا، "آئی ایم سوری"۔ یہ شاید پہلی بار تھا جب اس نے دل سے حارب سے معافی مانگی تھی۔ حارب نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ "اٹس اوکے"۔ اسی وقت کچن سے بھابھی کی آواز آئی، "ماہنور آ گئی ہے"۔ ارہا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے شہریار بھی مسکراتا ہوا واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ "لگتا ہے آج پھر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لائی ہوں گی"، ماہنور نے شرارتی انداز میں کہا۔ "آپ کو کیسے پتہ"؟ "کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بیگز ہیں اور میں کافی ذہین ہوں"۔ "اچھا جی"۔ "تو پھر بتائیں ان میں کیا ہے"۔ شہریار نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ یقیناً میرے لیے کوئی گفٹ ہوگا"، ماہنور ہنس پڑی۔ "اتنا کانفیڈنس"؟ "امید پر دنیا قائم ہے"، سب ہنسنے لگے۔ چند دیر بعد سب لوگ چائے پینے بیٹھ گئے۔ حارب حسب معمول خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا۔ وہ صرف اتنی بات کرتا جتنی ضرورت ہوتی۔ ادھر شہریار اور ماہنور کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ "آپ کا ڈپارٹمنٹ کیسا لگ رہا ہے"؟ شہریار نے پوچھا۔ "اچھا ہے، لیکن ابھی سب نئے لوگ ہیں"۔ "فکر نہ کریں، 2 دن میں آدھی یونیورسٹی آپ کی دوست بن جائے گی، اور باقی آدھی، وہ میری وجہ سے بن جائے گی"، ماہنور ہنس دی۔ "آپ خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں نا"؟ "تھوڑا سا، صرف تھوڑا"۔ "اچھا، تھوڑا زیادہ"۔ ارہا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شہریار کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی جب وہ ماہنور سے بات کر رہا تھا۔ کھانے کی میز پر سب اکٹھے بیٹھے۔ کھانے کے دوران ہاشم نے حارب کی طرف دیکھا۔ "ویسے تمہاری یونیورسٹی کا نارتھ ٹرپ اگلے ہفتے ہے نا"؟ "جی"۔ "جانا چاہیے"۔ حارب نے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ "دیکھتا ہوں"۔ شہریار فوراً بولا، "دیکھتا ہوں کیا، تم جا رہے ہو بس، میں نے فارم بھی جمع کرا دیا ہے"۔ ماہنور خوشی سے بولی، "میں بھی جا رہی ہوں"۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، "پھر تو بہت مزہ آئے گا"۔ ارہا نے خاموشی سے پانی پیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ حارب بھی اس ٹرپ پر جائے گا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ شہریار اور ارہا واپس جانے لگے۔ دروازے تک حارب انہیں چھوڑنے آیا۔ شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ "خیال رکھنا اپنا"۔ حارب نے مختصر جواب دیا۔ ارہا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ نہیں ملے۔ آخر کار اس نے صرف اتنا کہا، "اللہ حافظ"۔ "اللہ حافظ"۔ حارب نے بھی مختصر جواب دیا۔ نہ وہ رکا، نہ اس نے مزید بات کی۔ ارہا گاڑی میں جا کر حسب عادت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، یہ ہمیشہ اتنا خاموش کیوں رہتا ہے؟ کیا یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، یا صرف میرے ساتھ؟ دوسری طرف حارب گیٹ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ دوست کی بہن کے ساتھ ہمیشہ ایک حد قائم رکھنی چاہیے، اور وہ اسی حد کو نبھا رہا تھا۔ اسی رات یونیورسٹی کے آفیشیل گروپ میں ایک نوٹیفیکیشن آیا، "اینول نارتھرن ٹرپ، فائنل لسٹ اپلوڈڈ"۔ شہریار نے فوراً گروپ کھولا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، "اب اصل مزہ آئے گا"۔ حادثے کے تقریباً 1 ہفتے بعد یونیورسٹی کا پورا کیمپس غیر معمولی حد تک پرجوش تھا۔ آج اینول نارتھرن ٹرپ کا دن تھا۔ طلباء اپنے بیگز لیے ایک ایک کر کے یونیورسٹی کے سامنے کھڑے بڑی لگژری بسز میں سوار ہو رہے تھے۔ کوئی تصویر بنا رہا تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔
حارب اپنی SUV پارک کر کے سب کی طرف آیا۔ اب اس کے سر کی پٹی اتر چکی تھی، صرف ماتھے کے کنارے پر ہلکا سا نشان باقی تھا، اور اس کے لمبے بال اب پہلے سے زیادہ ترتیب میں تھے۔ جیسے ہی وہ بس کے قریب پہنچا، شہریار دوڑتا ہوا آیا۔ اوئے آخر آ ہی گیا۔ مجھے لگا تھا آخری وقت پر انکار کر دے گا۔ فارم بھر دیا تھا تو آنا ہی تھا۔ اتنے میں مانور بھی وہاں پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہریار نے فوراً اس کا بیگ پکڑ لیا۔ یہ دیجئے، میں رکھ دیتا ہوں۔ شکریہ۔ ارا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا شہریار واقعی مانور کو پسند کرنے لگا ہے۔ ارا، اس کی دوست عائشہ نے آواز دی، چلو پیچھے والی سیٹ ہماری ہے۔ ارا بس میں چڑھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد شہریار آیا۔ ارا، تم عائشہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں اور حارب ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حارب نے صرف ایک نظر ارا کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے شہریار کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی خاص نظر، جیسے ارا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں ارا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ 2 گھنٹے بعد بس موٹر وے پر سفر کر رہی تھی۔ طلباء گانے گا رہے تھے، کچھ لوگ انتاکشری کھیل رہے تھے، مانور بھی سب کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شہریار نے بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ پانی؟ تھینک یو۔ ارا نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ حارب کھڑکی سے باہر پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ہیڈ فون تھے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ عائشہ نے شرارت سے ارا کو کونے ماری۔ ویسے حارب کافی ہینڈسم ہے، ارا نے فوراً جواب دیا۔ ہوگا، مجھے کیا؟ اچھا، عائشہ ہنسنے لگی۔ پھر بار بار اس سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ارا فوراً کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کب؟ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، صرف مسکرا دی۔ دوپہر کے وقت بس ایک خوبصورت پہاڑی ریسٹ ایریا پر رکی۔ ٹھنڈی ہوا، دور برف سے ڈھکی چوٹیاں، سرسبز پہاڑ، ہر طرف قدرت کا حسین منظر تھا۔ سب طلباء تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ مانور ایک منظر کی تصویر لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا۔ گرنے سے پہلے ہی شہریار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنبھل کر، یہاں پتھر پھسلنے والے ہیں، مانور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نہ پکڑتے تو میں ضرور گر جاتی۔ میں تھا نا۔ دونوں ہلکے سے مسکرا دیے۔ دور کھڑی ارا نے یہ منظر دیکھا۔ اس کی نظریں پھر بے اختیار حارب کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ سب سے الگ پہاڑی کے کنارے کھڑا تھا، قدرتی مناظر کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ ارا نے دل ہی دل میں سوچا، یہ ہر وقت اکیلا کیوں رہتا ہے؟ کیا اسے واقعی کسی کی ضرورت نہیں؟ وہ پہلی بار خود اپنے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ Dear readers, next part inshallah I will upload tomorrow. Please subscribe my channel and do like the video. Thank you so much.